السلام علیکم دوستوں، لائٹ ٹیوب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے گاؤں کے بارے میں ہے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں وچ یعنی چڑیلیں رہتی تھی، اور اس کہانی کو لوگ دی سلم وچ ٹرائل کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وچ ہوتی کون ہے اور کس طرح ایک عام عورت سے ایک ڈین یعنی چڑیل بنتی ہے۔ تو دوستوں، یہ بالکل ایک عام عورت ہوتی ہے، مگر وچ کرافٹ یعنی کالا جادو کرنے کے بعد ان کا شیطان سے کنٹیکٹ بن جاتا ہے، اور یہ پھر شیطان کو خوش کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ دوستوں، 1992 کی بات ہے کہ امریکہ کا ایک گاؤں جس کا نام سیلم تھا، اس گاؤں میں لوگ غلاموں کو خریدتے تھے اور اپنے پاس گھر لے جا کر اس سے اپنا سارا کام کاج کرواتے۔ دوستوں، اس گاؤں کے سردار کا نام سیمیول پیرس تھا۔ سیمیول کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجی تھی جو اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اس کے بیٹی کا نام ایلزبتھ پیرس اور بھتیجی کا نام ایبیگل ولیم تھا۔ دوستوں، یہ لوگ ایک دفعہ بازار گئے اور انہوں نے اپنے لیے ایک غلام خریدا جو کہ ایک کریبین عورت تھی۔ اس عورت کا نام ٹیٹوبا تھا۔ دوستوں، ٹیٹوبا ان لوگوں کی بہت خدمت کرتی، مگر بدلے میں ان لوگوں کا رویہ ٹیٹوبا کے ساتھ بہت برا تھا۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اور اسے مارتے پیٹتے۔ دوستوں، ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ٹیٹوبا اصل میں ایک ڈین تھی اور وہ وچ کرافٹ کر کے اس کام میں ماہر بننا چاہتی تھی۔ دوستوں، سیمیول کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہ ہوا اور وہ لوگ اسی طرح اس پر ظلم کیا کرتے تھے۔ آخر کار ٹیٹوبا کا صبر جواب دے گیا اور اس نے انہیں سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ ٹیٹوبا نے اس شخص کی بیٹی اور بھتیجی دونوں پر کالا جادو کیا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کی طبیعت اس حد تک بگڑ گئی کہ یہ صرف بیڈ پر پڑی رہتی اور چیختی، اور جب کوئی ان کے پاس آتا تو اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ دوستوں، ان دونوں لڑکیوں کو حکیم کے پاس لے جایا گیا، مگر یہ ٹھیک نہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ اثر گاؤں کی اور لڑکیوں پر بھی ہوا اور وہ بھی اس طرح بنتی گئی۔ دوستوں، سارا دن یہ لڑکیاں چیختی اور لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ لڑکیوں کو پھر باندھنا پڑتا تھا۔ یہ حالت اس گاؤں والوں کے لیے یقیناً غیر معمولی تھی۔ وہ کافی پریشان تھے اور بہت ڈر بھی گئے تھے کہ یہ آخر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستوں، آخر کار یہ لوگ اس حالت سے کافی تنگ آ گئے اور انہوں نے اس گاؤں کے ایک مشہور پریسٹ سے اس حالت پر بات کی۔ پریسٹ نے بتایا کہ یہ ڈین سیمیول پیرس کے گھر میں موجود ہے جو ان سب گاؤں والوں پر وچ کرافٹ یعنی کالا جادو کر رہی ہے۔ بعد میں اس عورت کو پکڑا گیا اور اس کے ساتھ شک کی بنیاد پر دو اور عورتوں کو بھی پکڑا گیا، جن میں گاؤں کی ایک فقیرنی اور ایک غریب بوڑھی عورت شامل تھی۔ دوستوں، جب ان تینوں عورتوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس فقیرنی اور بوڑھی عورت نے صاف صاف انکار کر دیا، جبکہ ٹیٹوبا نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس گاؤں میں اور بھی بہت سے ڈینز موجود ہیں جو کہ لوگوں پر کالا جادو کرتی ہے۔ مئی 1962 کو اس گاؤں کا ایک نیا سردار بن گیا جو کہ سیمیول پیرس کا بھائی تھا۔ اس کا نام ولیم فپس تھا۔ دوستوں، ولیم فپس نے آتے ہی ایک اسپیشل کوڈ بنوایا جو کہ صرف ان وچز کے بارے میں ہی تھا۔ اب اس گاؤں میں وچ کرافٹ کرنا ایک جرم بن گیا تھا اور اس کی سزا پھانسی مقرر ہوئی تھی۔ دوستوں، یہ کہا جاتا ہے کہ 2 جون 1992 کو برجات بیشپ نامی ایک وچ کو پھانسی دی گئی، اور اس کے صرف 8 دن بعد 5 اور وچز کو بھی پھانسی دی گئی۔ 2 مہینے کے اندر کل 13 وچز کو پھانسی دی گئی اور 7 جیل کے اندر ہی مر گئی۔ دوستوں، اب عدالت اس گاؤں کو اس جرم سے صاف کرنا چاہتی تھی، مگر لوگوں نے اس قانون کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر وچ کرافٹ کے الزامات لگانا شروع کیے، اور جس کے ساتھ نہیں بنتی تھی وہ اس پر الزام لگاتا تھا۔ اس طرح اس قانون کی وجہ سے بہت بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ دوستوں، آخر کار عدالت کو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا اور پھر اس نے اس قانون کو معطل کیا۔ دوستوں، سلم نامی یہ گاؤں اب بھی امریکہ میں موجود ہے، لیکن اس کا نیا نام میساچوسیٹس رکھا گیا ہے۔
تو دوستوں یہاں پر ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لائٹ ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔